سرکار کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے درود کی تلاوت فرمانے کا گزشتہ سے پیوستہ کرنے لگا ہوں. جو احباب کل تشریف فرما نہیں تھے، صرف 2 یا 3 منٹ میں خلاصہ دہرا دیتا ہوں. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے کل میں نے آیہ مقدسہ تلاوت کی تھی، اور آج بھی اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. فرمان ہو رہا ہے اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ. میرے حبیب، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. یہ لوگ مدد کے لیے اس شخص کو بلا رہے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے خود وسیلے کا محتاج ہے. شان نزول جو احباب کل تشریف فرما تھے، میں نے انہیں عرض کیا تھا، آج پھر دہرا دیتا ہوں. عیسائی نصرانی جو تھے، وہ اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ کہہ کے یا اللہ سمجھ کے ان سے مدد مانگتے تھے. تو جب میرے نبی اکرم کے زمانے میں بھی انہوں نے یہی روش اختیار کی، تو ان کی رد میں یہ قرآن کی آیت اتری کہ یہ لوگ اس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے خود وسیلے کا محتاج ہے. حالانکہ میرے عزیزو، میں نے کل بھی کہا تھا اور آج میں بس اتنا ہی دہرانا تھا کہ میں اگلے منزل کی جانب سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، اور یقیناً میرے احباب آمادہ سفر ہیں اس روش ادراک پہ چلنے کے لیے. جو بیدار ہیں وہ میرا ساتھ دیں. نصرانیوں نے کسی عام بندے کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا. حضرت عیسیٰ بن مریم مقدس ذات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، کلمہ کن سے بنے، بن باپ کے ہیں، بطول کا بیٹا ہے، اولو العزم ہے، پھر بھی محتاج وسیلے کا. صرف یہیں تک سورہ آل عمران پڑھیے، سورہ مبارکہ مریم پڑھیے، حضرت عیسیٰ کا جہاں تذکرہ ہے. اب میں بالکل بات میری تمہید تمام ہوئی، پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت مریم صرف یہی ان کے عہدے نہیں کہ نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب شریعت ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، کون سے بنے، نطفے سے پاک، بن باپ کے، بطول کے بیٹے. صرف یہی فضل نہیں. آپ پڑھیے قرآن. حضرت عیسیٰ کے بارے میں خود اللہ کہہ رہا ہے اپنے قرآن میں کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک عزت والا تھا. آئین قرآن ہے. یعنی اللہ بندوں کا معزز نہیں. ہو سکتا ہے ایک بندے کی بندوں میں عزت ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں یا میزان الہیت میں وہ پستی سے بھی پست ہو. یہ تو ہم اپنی طرف سے ہم نے میزان بنا لی ہے، زاویے بنا لی ہے کہ عزت کا یہ زاویہ ہے، معزز ہونے کا یہ زاویہ ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کی بشریت کی نگاہ میں معزز نہیں. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہ اللہ کی نگاہ میں دنیا میں بھی معزز، آخرت میں بھی معزز. معزز ہے اللہ کی نگاہ میں، محتاج ہے وسیلے کے. صرف معزز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا دعویٰ ہے، قرآن ہے، روایت نہیں. کیونکہ روایت کے ذوف میں تو ہو سکتی ہے چمگوئیاں، آیت میں نہیں. اور خود میرے مالک فرماتے ہیں، میں لکھیے گا لوح قلوب پہ، امیر ممکنات فرماتے ہیں، شرح نہج حدیثی میں ہے، سرکار فرماتے ہیں میں یکفر حرف من حروف القرآن فہو یکفر باللہ. فرمایا جو قرآن کے صرف ایک حرف کا انکار کر دے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا. قرآن ہے، حجت ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ کا اپنا دعویٰ ہے. اور میرے تمام احباب سے، پڑھے لکھے احباب سے میری گزارش ہے، وہ میرا ساتھ بھی دیں گے ترجمے میں. حضرت عیسیٰ دعویٰ فرما رہے ہیں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. فرماتے ہیں میری قوم کے لوگوں، میں اپنے ہاتھوں سے پرندے خلق کرتا ہوں. انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے، تین سے پرندے خلق کرتا ہوں. عزیزو، پرندوں کا خالق محتاج وسیلے کا.
جی یعنی عہدے تو گنیے، ابھی پچھلے عہدے بھی میں نے گنوائے. قرآن کی روح سے پرندوں کا خالق انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، گو اذن الہی سے خلق کرتے تھے. اللہ کے بعد کوئی بھی اگر کچھ کرے گا تو اللہ کے اذن سے کرے گا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 14 جو کرتے تھے ان کی ذاتی طاقت تھی، میرے مولا علی کے جو معجزات تھے ان کی ذاتی طاقت تھی. نہیں، علی کی بھی ذاتی طاقت نہیں تھی، لیکن علی نے اپنی ذات میں اللہ کی مشیت کو یوں ضم کیا. علی جو چاہتا تھا اللہ بھی وہی چاہتا ہے. مشیت الہی ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے اذن سے پرندے خلق کرتے ہیں، لیکن خالق تو ہیں پرندوں کے خالق، محتاج وسیلے کا. صرف یہی تک نہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى سورہ آل عمران ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور زندگی کا تعلق، زندگی کا ذکر ہونا بھی سورہ آل عمران میں چاہیے تھا. یہ وراثت ہے نسل عمران کی. وہ عمران مکے کا ہو یا بیت المقدس کا، یہ وراثت خانہ عمران میں رہی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى آیت ہے قرآن کی. حضرت عیسیٰ فرما رہے میں مردے زندہ کرتا ہوں. لیجئے، مردوں کو زندہ کرے، محتاج وسیلے کا. مردے زندہ کرے، صرف مرد نہیں. فَشْفَاهُ الْمَرِيضَ، یہ دعویٰ چل رہا ہے ایک ہی آیت میں حضرت عیسیٰ کا. میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، بیماروں کو شفا دیتا ہوں. جب شفا دینے والا محتاج وسیلہ ہے تو شفا لینے والا بغیر وسیلہ کیسے پہنچ جائے گا؟ میں شفا دیتا ہوں، صرف شفا. دعویٰ آگے بڑھا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، اُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں. وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو کچھ تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. یعنی غیب کا عالم، محتاج وسیلے کا. اُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو گھروں میں ذخیرہ کر کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. دعوے سنے حضرت عیسیٰ کے، میں دوہرا دیتا ہوں چند جملوں میں. نبی، رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اولو العزم، روح اللہ، کلمت اللہ، بطول کا بیٹا، بن باپ کے اللہ کا معجزہ، پرندوں کو خلق کرے، بیماروں کو شفا دے، غیب کی خبریں بتائے، مردوں کو زندہ کرے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے وقت کی حجت کی نمک حلالی کرنے پہ آمادہ مودت ہے، ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں. ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ کی صفتیں سنیے. قرآن ہے، نبی، رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اولو العزم، کلمت اللہ، روح اللہ، بطول زادہ، نطفے سے پاک، بن باپ کے اللہ کا معجزہ، پرندوں کو خلق کرے، بیماروں کو شفا دے، مردوں کو زندہ کرے، غیب کی خبریں بتائے. یہ صفتیں ہیں عیسیٰ کی. میں اس امام کو کیا کہوں کہ جس کے قدموں میں اسی عیسیٰ کا سر ہوگا. میری گزارش سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ساری صفتیں عیسیٰ کی ہیں. اور جب میرا بارواں آئے گا، خدا کے لیے جاگیے، جب میرا بارواں آئے گا یہی عیسیٰ میرے باروے کے پیچھے نماز پڑھے گا. کون عیسیٰ؟ صاحب شریعت. کون عیسیٰ؟ پرندہ خلق کرنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، مردے زندہ کرنے والا. سلام ہے قائم آل محمد تجھ پہ جس کے معموم مردے زندہ کرے، جس کے مقتدی پرندے خلق کرے.
وہ خود آئیں گے میرے 12ویں امام. تو اہل سنت کے علماء کا بھی اتفاق ہے, بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں, یہ نوجوانوں کے لیے کہنے لگا ہوں, علماء اہل سنت کا اتفاق ہے. جب 12واں آئیں گے میرے 12ویں امام, تو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں, پاکستان سے بہت بڑا نام ہے, ورلڈ میں ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے میرے 12ویں امام پہ باقاعدہ. یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے یہ ہے, یہ اس سے جو پچھلا 2010 کا جو رمضان تھا, اس میں پاکستان سے ARY چینل سے باقاعدہ پورے رمضان میں امام قائم پہ گفتگو ہوئی, اور جس میں اہل سنت کے علماء نے گفتگو کی. یہ معجز نما صاحب علم لوگ ہوتے ہیں, ہم جیسے کم علم لوگ کسی صاحب علم کو ٹوک تو سکتے نہیں. تو وہاں علم کے جو موتی نچھاور کیے گئے, وہ علامہ صاحب کہنے لگے کہ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آئی؟ یہ عالم لوگوں کی باتیں ہیں, ہم تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. کہا جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ بیماری پرانی ہے علیہ السلام کو رضی اللہ کے پیچھے کھڑا کرنا. سمجھ میں آئی ہے نظریات کی؟ تو جب آباد رہیے, جب آئیں گے میرے 12ویں مالک, جب آئیں گے کعبے کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے. اہل سنت کے علماء کا اتفاق ہے کہ نماز کون پڑھائیں گے. اچھا ایک بات میں کسی نے اختلاف کیا کہ پہلی نماز امام زمانہ پڑھائیں گے, یعنی پنجابی چ واری رکھی جاندی. چلو جی پنجابی سمجھ انہوں نے پتہ لگ گیا ہے نا. ایک وہ پڑھائیں گے, ایک سبحان اللہ. لیکن ایک بات پکی ہے, ایک روایت ایسی ہے جو تمام شیعہ سنی علماء نے مل کے لکھی ہے کہ جب میرے مالک آئیں گے صفیں قائم ہوں گی. جاگیے گا نوجوان حضرات, صفیں قائم ہوں گی, مصلی امامت پہ میرے امام زمن ہوں گے. اچانک جب اقامت ہو جائے گی دور وجہہ, میرے امام اپنا چہرہ پھیریں گے. جاگیے گا خدا کے لیے, میرے امام اپنا چہرہ پھیریں گے اور حضرت عیسیٰ کی جانب دیکھ کے کہیں گے یبنا مریم, میں پوری عبارت کا ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. حضرت امام زمن کہیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ یبنا مریم اتقدم للصلاۃ, اے مریم کے بیٹے آ مجھے نماز پڑھا. تو حضرت عیسیٰ کانپتے ہوئے کہیں گے یا حجت اللہ ہے کیف انولینک, سلام آپ پہ جن احباب کی نظر ہے حقائق پہ, وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے, انہیں میری طرف سے لاکھوں تحسین لاکھوں دادے, لیکن باقی کو بھی میں نے پیچھے نہیں چھوڑا. حضرت عیسیٰ کے جملے کا ترجمہ سنیے, جنہیں عربی سمجھ آ رہی ہے وہ لطف لے, باقیوں کے لیے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. کیا کہیں گے, یا حجت اللہ ہے کیفا اتقدم منکا و کیفا انولینک لوجہ اللہ, اے حجت خدا میں اللہ کے چہرے کو پیٹ کیسے دکھاؤں. یہ جملہ حضرت عیسیٰ کہیں گے, اے حجت خدا, کہیں گے اے حجت خدا, اے حجت خدا میں اللہ کے چہرے کو پیٹ کیسے دکھاؤں اور میں اللہ کی حجت کے آگے کیسے کھڑا ہوں. لیجیے اب جن کی تاریخ پہ نظر ہے, میں نے تاریخ نہیں دہرانی, اور جن کی نظر نہیں ہے میرے نوجوان دوست بڑوں سے بزرگوں سے پوچھ لیں, بعد میں پوچھتے رہیے گا میں نے کہا کیا ہے. جن کی تاریخ پہ نظر ہے اور جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے, حضرت عیسیٰ کون ہے؟ نبی, رسول, معصوم, صاحب کلمہ, صاحب شریعت. عزیزو ایک فیصلہ تو کر دو. اور جو آگے کھڑے ہوئے میرے قائم آل محمد بولا, وہ کون ہے؟ محمد کے وسیع, محمد کا بیٹا, محمد کا جانشین, محمد کا وسیع, محمد کا نائب, محمد کا وارث. یہ وہ امام ہے کہ کائنات کی ہر طاقت اس کی مٹھی میں ہو, لیکن میرے نبی کی نالین کی چرچراہٹ سن کے جس جو کھڑا ہو جائے وہ ہے قائم, کہ جس کے واجب ہے محمد و مصطفیٰ کی تکریم. تو پھر ایک فیصلہ کرو, جب عیسیٰ جیسا نبی محمد کے بارے میں بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا, عرب کا کوئی بدو محمد کو نماز اور دوسرے
قرآن بھول جاتے ہیں. جسے بھولنے کی بیماری ہو اس کے پیچھے نماز ویسے بھی نہیں ہوتی. میں نے فقہی مسئلہ بتایا ہے. قبلہ ہادی آبدی صاحب، سرکار علامہ ہادی آبدی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. قبلہ سے میں مسئلہ پوچھتا ہوں. ایک بندے کو نسیان کی عادت ہو اور وہ شور ہو کہ اسے نسیان کی بیماری ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اسے یعنی یقین نہ ہو کہ نسیان ہے یا نہیں، یعنی نارمل ہو. لیکن ایک بندے کو یقین ہو کہ مجھے نسیان ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی قبلہ؟ وہ 4 کی 16 پڑھا دے گا. اور ہم نے تاریخ میں ایسے احمق دیکھے ہیں کہ جو 5 پڑھا کے کہتے ہیں اگر کم ہے تو اور پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عزیزو، جو قرآن کا ایک سورہ بقرہ یاد نہ کر سکے، نہیں یاد کر سکا کیونکہ اپنی جن سے تعلق اچھا نہیں رہتا. تو عزیزو، یہ قائم مولا، یہ صفتیں ہیں حضرت عیسیٰ کی. بات یاد ہے نا میری؟ میں نے قائم اہل محمد پہ گفتگو نہیں کرنی، پھر کبھی صحیح. صفتیں ہیں حضرت عیسیٰ کی. نبی، رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اولو العزم. کلمہ کون سے بنے؟ نطفے سے پاک. پرندے خلق کرے، مردے زندہ کرے، بیماروں کو شفا دے، غیب کی خبریں بتائیں. اور محتاج ہے وسیلے کا. عیسیٰ کا وسیلہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان ساری صفتوں میں عیسیٰ سے افضل ہو، کم از کم. صحیح، ان صفتوں میں حضرت عیسیٰ سے اگر افضل نہیں ہے، مفضول کا احتیاج کیسی؟ پھر وہ مدد کیسے کرے گا؟ عقلی طور پہ بھی، فقہی طور پہ بھی، شرعی طور پہ بھی، حقیقی طور پہ بھی، ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی، کسی طور پہ بھی وہ امکان ہی نہیں کہ وہ اس کی مدد کرے. اب اگر کوئی عیسیٰ کا وسیلہ بنے یا کسی کو عیسیٰ اپنے لیے وسیلہ بنائے تو وہ عیسیٰ سے سرکار علامہ جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ، سرکار کے وکیل ہوتے تھے شیخ واحدی. درس کے دوران عصمت پہ گفتگو ہو رہی تھی تو دلیلیں دی جاتی رہیں، اور آپ کے خادم نے بھی، اور میرا وہ لڑکپن ہی تھا کافی پہلے کی بات. میں نے کہا کہ میرے پاس ایک عقلی دلیل ہے پنج تن پاک کے معصوم ہونے کی. گو دیجیے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ نے، حضرت آدم نے جب اللہ سے معافی مانگی تھی، واسطہ کس کا دیا تھا؟ پنج تن پاک کا. تو میں نے کہا کس لیے معافی مانگی تھی؟ ترک اولا پہ. میں نے کہا ترک اولا پہ انہوں نے معافی مانگی، واسطہ دیا پنج تن پاک کا. اگر وہ بھی ترک اولا کر سکتے ہوتے تو ان کا واسطہ قبول نہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی واسطہ جس بات کے لیے دیا گیا، اس کا مطلب ہے اس فعل میں، وہ وارد میں. میں نے کل بتایا تھا کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ہوں وسیلہ سائر انبیاء کا. عیسیٰ وسیلہ بنائے مجھ علی کو، موسیٰ وسیلہ بنائے مجھ علی کو، داؤد وسیلہ بنائے مجھ علی کو. ہر نبی کا وسیلہ ہوں میں، ہم ہر نبی کے وسیلے ہیں. کوفہ کے منبر پہ دعویٰ تھا، بس میری روح نے ایک جست لگائی. عالم تخیل میں نے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کے کہنے لگا میرے مولا آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، نوکر جو ہوں، چونچرا کرنا تو میری سرشت میں بھی نہیں، عادت نہیں، میری سرشت میں بھی نہیں ہے. ہاں، میں امنا والا بندہ ہوں. چھٹے امام کے دور میں ایک مومن تھے تو ان کے بصرے کے تھے، تو وہ بصرے والوں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا امنا، ابراہیم نام تھا، اور لوگوں نے نام رکھا ہوا تھا ابراہیم امنا. چھٹے امام کی بارگاہ میں لوگ آئے تو